محاسبہ کریں کہ ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا تھا، اور ہم نے اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، جو وقت گزر رہا ہے کن کاموں میں گزر رہا ہے۔ بزرگوں دوستوں، اور جب دیکھے گا اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اور جو بھی گزشتہ وقت میں کیا ہوگا، جو بھی چند سال زندگی دنیا میں گزاری ہوگی، 40 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 50 سالہ، جو بھی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی، سب رزلٹ وہاں دیکھے گا، اپنے ہر سیکنڈ منٹ کا اور اپنے ہر لمحے کا کارگزاری وہاں دیکھے گا۔ بزرگوں دوستوں، کیا کہتے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے اللہ کہتا ہے آج میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں ظلم کروں گا؟ جنہوں نے اچھا کیا ہوگا ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جنہوں نے بھلا کیا ہوگا ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جو دنیا سے اچھے اعمال کر کے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا کے جائیں گے، جب ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جنت کے لیے جب ان کو آرڈر کیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا، اے فرشتوں ہر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کے استقبال میں رہو، بھائی ان کے استقبال میں رہو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ان کے استقبال میں رہو۔ اور جب جنتی جنت کے لیے جائیں گے اور انسان فرشتے ہر دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور فرشتے انہیں کہیں گے، اے مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تم کو، تم نے کیسی زندگی گزاری تھی دنیا میں، تم نے کیسی زندگی گزاری تھی، دیکھو آج تمہارے لیے دنیا میں جو تم نے مشقت اٹھائی تھی، دنیا میں تم نے جو صبح کے وقت اپنی نیند خراب کی تھی، آج دیکھ اس کا بدلہ تجھے کیا مل رہا ہے، آج تو جنت میں بھیج دیا جا رہا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور فرشتے بھی ان کو مبارکباد دیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو جہنمی ہوں گے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے بھی عذاب دے دے کر تنگ آ جائیں گے۔ اور بزرگوں دوستوں، آج میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی تبلیغ والا، کوئی دین کی بات پہنچانے والا آتا ہے، کوئی بھی مولوی ہوتا ہے، کوئی بھی کوئی ہو دین کی بات پہنچائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کام نہیں ہے کچھ گھر میں، ایسے چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں اس بات کی قدر آئے گی جب فرشتے عذاب دے دے کر تنگ آ جائیں گے، فرمائیں گے ما جاءکم نذیر، تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا، تجھے کوئی ڈرانے والا دنیا میں نہیں آیا تھا جو تجھے اللہ کے عذابات اور جنت کی نعمتیں بتاتا۔ وہ انسان کہے گا، کیا کہے گا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، مجھے تو ڈرانے والا آیا تھا، فلاں مولوی نے جمعہ پہ، فلاں مولوی نے وہاں جنازے پہ یا کہیں کہا تھا کہ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے۔ بزرگوں دوستوں، انسان کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، مجھے تو ڈرانے والا آیا تھا لیکن میں نے اس کو جھٹلا دیا تھا، میں نے کہا تو ایسے ہی بیکار پھرتا چلتا ہے، تو کچھ نہیں بولتا ہے۔ دیکھا جائے گا جیسے آج کے دور میں ہر انسان سے کسی نہ کسی سے یہ سنتا چلتا ہوں کہ کہتا ہے یا کیا بولتا ہے، تو دیکھیں گے وہیں جا کر۔ لیکن بزرگوں دوستوں، اس بات سے تھوڑا اجتناب کرے، اس بات سے تھوڑا کنٹرول کرے، اس بات سے ذرا اپنے مستقبل کے لیے سوچے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات بالکل اپنے دل و دماغ سے نکال لیجئے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ توبہ پسند ہے اپنے نوجوان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی نوجوان شخص توبہ کرتا ہے، اپنے آسو زندگی کی غلطیوں پر محاسبہ کرتا ہے، اپنے زندگی کی غلطیوں پر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور مشرق سے مغرب تک
شمال سے جنوب تک جتنے بھی قبرستان میں عذابات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا کہ انسان توبہ کرے۔ زندگی میں غلطیاں تو ہوتی ہے، انسان بشر ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے بزرگوں دوستوں، لیکن غلطی کرنے کے فوراً بعد میں اور آپ غلطی کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ کیا پتا میں تو غلط نہیں کر رہا ہوں، اگر یہ بات کرتا ہوں کیا پتا اس سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ اس بات کرنے سے بزرگوں دوستوں 100,000 بار پہلے سوچا کرو کہ یہ اس بات سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ آپ کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو ہے بھی مختصر اور عمل ہے بہت بڑا، آپ کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا؟ صحابہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصمت و حسن الخلق، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ جب سلام کسی سے کرتے ہو تو ہنستے ہوئے کرو، مسکراتے ہوئے کرو، اس میں بزرگوں دوستوں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس دور میں میری سنت کو چھوڑ بیٹھا، جو اس دور میں میری سنت کو چھوڑ بیٹھا، میری سنت سے انکار کر بیٹھا، اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ اس کو کہو میری امت سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، لیکن کل قیامت کے دن میرے اس کے بارے میں مجھے پوچھ نہیں ہوگی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہ جانے تو اس کا کام جانے۔ لیکن بزرگوں دوستوں میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ مستقبل میں یہ کیا کرے گا۔ مستقبل عربی میں کہتے ہیں آنے والے وقت کو، اور حال کہتے ہیں جو گزرتا ہوگا، اور ماضی کہتے ہیں جو گزر گیا ہوگا۔ بزرگوں دوستوں ماضی میں کیا کر لیا اس سے اللہ کو معافی مانگے، اور جو حال چل رہا ہے اس کو صحیح گزارے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اچھا سوچیں، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اچھی طرح دین کی تعلیم دے، کیا پتہ یہی ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، یہی ہمارا اچھا سوچیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بہلول تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ان کو دیکھا۔ جب وہ دیکھا آگے تھوڑی دوری پہ گئے تو ادھر ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ مغموم بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ بہلول کہتے ہیں اے بچے تجھے کیا وجہ ہے، تجھے یہ بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے ہیں؟ ارے بزرگوں دوستو آج کا ایک بڑا آفیسر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اس بچے جیسا جواب نہیں دے سکتا ہے، ایک دماغدار بھی اس جیسا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے بہلول افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے بہلول ہم کیا اس دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ نہیں، ہم کھیلنے کودنے کے لیے بھیجے نہیں گئے ہیں، ہم کچھ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بہلول یہ سن کر پریشان ہوا، حیرت زدہ ہوا کہ آخر ایسے بچے میں اتنا بڑا جواب کہاں سے آ گیا۔ اور بہلول نے کہا اے بچے تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے اپنے خوف و خدا اتنا کیوں ہے، ابھی تو چھوٹا ہے۔ بہلول کہتا ہے وہ بچہ کہتا ہے اے بہلول جب میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ جب میری ماں آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو لاتی ہے، پھر جلاتی ہے، ان کو آگ لگاتی ہے، پھر اوپر سے بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے۔ جب اوپر سے بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں جلتی ہیں۔ تو میں بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پہلے چھوٹے بچوں کو جہنم میں ڈالے، پھر بڑے آدمیوں کو ڈالے۔ بزرگوں دوستو اس سے کتنا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہے کہ کتنے چھوٹے بچے نے کیسا جواب دیا۔ لیکن بزرگوں دوستو ہم اتنے بڑے ہو گئے، اتنے جوان ہو گئے، ہمیں دنیا میں ہر چیز کمانے کا پتہ ہے کہ
कैसे कौन सी चीज़ कमानी है, लेकिन ये नहीं पता है कि जन्नत कैसे कमा सकते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया पर तरजीह नहीं दी है। उन्होंने दुनिया को लात मारी और आखिरत को संभाला, आखिरत को तरजीह दी, वही कामयाब हुए। लेकिन दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए। कामयाबी ने उनके कदम चूमे, लेकिन जो इस दुनिया में पड़ा, इस दुनिया के पीछे पड़ा, आखिरकार ये दुनिया उसे लात मार देती है, अपने से अलग कर देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फत्तक़ू दुनिया, दुनिया से बचो, दुनिया से बचो। लेकिन मैं और आप ऐसे दुनिया में पड़े हुए हैं, ऐसे दुनिया में पड़े हुए हैं कि हमें सुबह की नमाज तो कहाँ, उस वक्त तो गफलत की नींद में सोए होते हैं, ज़ोहर की नमाज भी चली जाती है, असर की नमाज भी चली जाती है। बुजुर्गों दोस्तों, इसमें मेरी और आपकी कामयाबी नहीं है। इतनी आलीशान मस्जिद है, इतनी आलीशान मस्जिद है। मैं कहा था, किसी शायर ने कहा कि पहले मस्जिदें थी कच्ची, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। इतनी आलीशान मस्जिदें हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई आज़ान देने वाला नहीं होता होगा, कोई पंजगाना नमाज अदा करने वाला नहीं होता होगा। लेकिन कल क़यामत के दिन हमें ये मस्जिदें पकड़ेंगी, वहाँ अल्लाह की पकड़ आएगी। इस दुनिया में ये हमें पकड़ आई है ना, कि फरमाया कि वो उसको देखो जो मस्जिद में नहीं जाता होगा, उसका हाल देखो, ना उसके घर में बरकत होगी, ना उसके घर में अखलाक सीधे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन ये मेरे और आपके घरों में आ चुका है। ये सब अल्लाह की नाराज़गी की वजह से है, ये सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ देने की वजह से है, ये सब कुरान को पस्ते पुश डालने की वजह से है। बुजुर्गों दोस्तों, आज जितने भी बीमारियों ने, आज जितने भी बिदअत और खुराफात, जितने भी रस्म व रिवाज, जितने भी नई नई बीमारियां फैल रही हैं, ये सब मेरे और आपकी बदअमलियों की वजह से है, ये सब मेरे और आपकी बदअमलियों की वजह से है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें पकड़े, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और आपकी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक उम्मत ऐसी आएगी जिनके सर पर, आधे सर पर बाल होंगे और आधे सर पर मुड़वा देंगे, कि फरमाया कि उनको उनके सर पर सुबह से शाम तक लानत बरसती होगी। लेकिन मेरे और आपके नौजवानों में आज माशरे में क्या फैल रहा है कि आधे सर पर बाल कटवा देते हैं और आधे सर पर रखते हैं। इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनके सर पर लानत बरसती है, उनके सर पर लानत बरसती है। बुजुर्गों दोस्तों, इससे थोड़ा बाज आ जाएं, अपने घरों को संभालें, अपने ख़वातीन को संभालें, अपने ख़वातीन को सीधा रास्ता दिखाएं, चुगली से, ग़ीबत से बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अपने बच्चों को मुस्तक़बिल के लिए अच्छा रास्ता दिखाएं, अपने मकातिब में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आज जितनी मकातिब में मेहनत होती है, आज अगर एक नौजवान को, एक कॉलेज वाले को पूछेंगे कि तेरे नबी का नाम है क्या है, तेरे नबी का नाम क्या है, तो वो भी कहेगा कि मुझे पता नहीं है। लेकिन एक मकातिब के बच्चे को अगर पूछेंगे कि तू बता तेरे नबी का नाम क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब के मुदर्रिस वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। इंशाअल्लाह कह ही देंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों दोस्तों, इसमें कामयाबी नहीं है, इसमें कामयाबी नहीं है। हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं जो बादशाह भी थे, उसका नाम था सिकंदर बादशाह। जब वो 2-3 मुल्क फतह करके वापस चले तो उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा, ए वज़ीरों, क्या मेरा कफन दफन आप करेंगे, मेरे गुजरने के बाद मेरी मैयत को आप कफन दफन करेंगे? तो उन्होंने कहा, वज़ीरों ने कहा, ए हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं, ज़िंदगी भर आपका नमक खाया है, ज़िंदगी भर आपकी खिदमत की है, ये क्या कह रहे हैं, हम आपका कफन दफन नहीं करेंगे। अगर हम आपका कफन दफन नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा नमक हराम कौन होगा? तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो कफन से
باہر میرے دونوں ہاتھ نکال دینا۔ وزیروں نے کہا اے حضور یہ کیا کہہ رہے آپ کہ آپ نے اتنے ملکوں کو فتح کیا، اتنے بڑے